میرے پیارے بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نشانیاں اتنی باریکی سے بھیجتا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے اور ہمارے کان میں کہے، اب تیری مشکل ختم ہوگی، اب تو بے فکر ہے۔ لیکن سنو، اللہ کا طریقہ الگ ہے۔ وہ آپ کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، آپ کے راستے میں ایک اچھا انسان بھیجتا ہے، آپ کو ایک خواب دکھاتا ہے، یا آپ کے مسجد جانے پر کوئی بزرگ آپ کو دعا دے دیتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاق ہے، لیکن سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تیرے لیے اپنی رحمت سے کچھ نشانیاں آگے بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ آپ کے لیے رحمت کی نشانیاں آگے بھیجتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کے لیے راحت آ رہی ہے۔ سنو، قرآن میں 3 ایسی آیتیں جو نشانیوں کی بات کرتی ہیں، فمل اسری یسرا، ان مل اسری یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ نے 2 بار کہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ آسانی دور نہیں ہے۔ جب آپ اس آیت کو بار بار سنیں تو جان لو یہی وہ نشانی ہے۔ دوسرا سورہ البلد میں آیت 15 اور 16، افحسبت ان لم اخلق الا نذیر مبین واللہ خلق کل شیء فاحسنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مطلب بنایا اور اللہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے بناتا ہے؟ یعنی آپ کی تکلیف بھی ایک مقصد کے لیے ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ کو ایک نشانی ملے گی جیسے یوسف علیہ السلام کو ملی تھی۔ اب سنو، سورہ الجمعہ آیت 4، هو الذی بعث فی الجین للمؤمنین رسولا منہم، وہی ہے جو تم میں سے ایک رسول بھیجتا ہے مومنوں کے لیے، یعنی اللہ ہر مشکل میں ایک راستہ بھیجتا ہے۔ وہ راستہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی دعا ہو سکتی ہے، یا کوئی خواب۔ حدیث میں نشانیوں کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو اچھا خاطر کرنا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزیں دیتا ہے، صبر، شکر اور ایک ایسی نشانی جو اسے یقین دلاتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ابن ماجہ، ترمذی، یعنی اللہ آپ کو بصر دیتا ہے، شکر دیتا ہے اور پھر ایک نشانی بھیجتا ہے تاکہ آپ یقین کر سکیں۔ ایک نیا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور خاص نشانی، حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی پتنی بھی بزرگ تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی لا تجلنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 89، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ لیکن انہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی؟ اللہ نے انہیں ایک خاص نشانی بھی دی، اللہ کی طرف سے تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بولے گا نہیں۔ سورہ آل عمران، تو زکریا علیہ السلام 3 دن تک چپ رہے، لیکن ان کے دل میں ایک تسلی تھی، ایک یقین تھا کہ اب ان کے گھر میں بچے کی خوشی آنے والی ہے۔ یہی وہ نشانی تھی۔ سنو، آج کے زمانے میں نشانیاں کیسے آتی ہیں؟ ایک، جب آپ کے دل میں بار بار ایک ہی آیت آئے، جیسے تم سورہ یوسف پڑھ رہے ہو اور بار بار آیت 45 پڑھ رہے ہو، انہ من فردوسی ہوا یبستو، بے شک وہ جنت فردوس میں ہوگا، تو جان لو اللہ تمہیں یہ آیت اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ تمہارے دل میں امید جاگے۔ 2، جب آپ کے راستے میں بار بار کوئی نیک انسان آئے، جیسے تم بے روزگار ہو اور اچانک تمہارے پرانے دوست نے فون کیا اور کہا، بھائی میرے آفس میں ایک جگہ خالی ہے، یہی وہ خاص نشانی ہے۔ 3، جب آپ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھیں، اگر آپ بار بار سپنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنے میں دیکھتا ہے وہ اصل میں انہیں دیکھتا ہے، شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا۔ صحیح بخاری 4، جب آپ کے گھر میں بچے کی خوشی کا خیال آئے، اگر تم شادی شدہ ہو اور بچہ نہیں ہے لیکن تمہیں بار بار یہ خیال آئے کہ اب بچے کی خوشی آنے والی ہے، تو جان لو یہی وہ خاص نشانی ہے۔ سنو، ایک ایسی دعا جو آپ کے دل کو بدل دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے اور رب کے بیچ کا راز ہے۔
तो मैं आपको एक दुआ सिखाता हूँ जो आपके दिल को हल्का कर देगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिक मिनज जुर्री वल अक्सरी व औज़ु बिक मिन अज़ाबिल कब्री व फितनतिल महया व अल माती व औज़ु बिक मिन शर्रिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इहदिनी फिमन हदैत व आफिनी फिमन आफैत व बारिक ली फिमा रज़क़त व किनी शर्र मा क़दैत। फिन्नक तकदी वला युक्दा अलैक व इन्नहु ला यजिलु मन वालैत व ला यउज़ु मन अदैत। तबारक रब्बता व तालैत। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तकलीफ और नुकसान से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की फितनों से और दज्जाल के शर से। ए अल्लाह, उनके साथ मुझे हिदायत दे जिन्हें तूने हिदायत दी, उनके साथ मुझे आराम दे जिन्हें तूने आराम दिया, उस रोजी में बरकत दे जो तूने दी, और मुझे बचा ले उस बुराई से जो तूने तय की। बेशक तू तय करता है और कोई तेरे खिलाफ नहीं कर सकता। नहीं झुकता वह जिसे तू दोस्त बनाता है और नहीं बच पाता वह जिसे तू दुश्मन बनाता है। तेरा रब होना बहुत बरकत वाला है और तू बहुत ऊंचा है। इस दुआ को रोज सुबह शाम पढ़े, अल्लाह आपके दिल में तसल्ली डाल देगा। सुनो, अल्लाह आपके साथ है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप इस वक्त तकलीफ में हैं तो जान लो अल्लाह आपके साथ। अगर आप इस वक्त तकलीफ में हैं तो जान लो अल्लाह आपके साथ है। वह आपके आंसू गिन रहा है, वह आपकी रातों की दुआएं सुन रहा है, वह आपके दिल की धड़कन पढ़ रहा है। और अगर आपको बार बार यह एहसास हो रहा है कि अब बस, तो जान लो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है। अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारी बीमारी ठीक होगी, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे दिल में खुशी लौटेगी। बस तुम्हें सब्र करना है, दुआ करनी है और निशानियों को पहचानना है। दुआ अल्लाहुम्मा अहल अल युसरा बादल उसरा व अहल अल फराज बादल गमा। अल्लाहुम्मा अदखलना फी रहमतिक व अजरना मिन नार सईमा। अल्लाहुम्मा अस्लली शनी कुल्लहू व ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ शहर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिक मिन लहमी वल हजनी वल लज्जी वल अक्सली वल बुखली वल जुबनी व दला अद्दैनी व गल्ब तिन्नास। आमीन या रब्बल आलमीन।